اچھا شامی صاحب، ایک ہم ظاہر میں بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ مانا جا رہا ہے، تو اب یہ ایک اور موقف پاکستان کا مان لیا گیا ہے۔ بار بار پاکستان یہ کہہ رہا تھا افغانستان سے متعلق کہ جی افغان طالبان جو ہیں وہ سرپرستی کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کی۔ اب یہ جو ڈنمارک نے بیسیکلی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یہ بیان دیا، یہ کہا ہے کہ جی رپورٹ پیش کیا ہے، جی ہاں بیان نہیں دیا، رپورٹ پیش کیا ہے۔ نہیں، وہ میں سنانا چاہ رہا ہوں جو یعنی کہ ان کی وہ ہیں جینسن لانڈی، جو کہ نائب مستقل مندوب ہیں ڈنمارک کی، انہوں نے کیا کہا سر ذرا سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان کا موقع تو شاید پہ تسلیم کر لیا گیا کہ طالبان ہیں جو پاکستان، وہ وہاں سے بیٹھ کے 6000 کے قریب جنگجو ہیں اس کے وہ کہہ رہی ہیں، ہاں جی، اور پاکستان پہ اٹیک ہو رہے ہیں، اور وہ پھر یہ ہے کہ جو داعش ہے اس کے بارے میں بھی بتایا کہ اس نے جو مغربی افریقہ جو ہے وہاں اپنا یعنی سرگرمیاں وہاں سے شروع کر دی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو افغان حکومت ہے اس کی پشت پناہی حاصل ہے تحریک طالبان پاکستان کو، پاکستان کب سے یہی کہہ رہا ہے جو ہے، اور یہ جو انہوں نے جو رپورٹ اپنی پیش کی ہے اس سے پاکستان کا موقف جو ہے دنیا کے سامنے ایک دفعہ پھر ثابت ہوا ہے۔ بالکل، تو اور پاکستان یہی بات تو کر رہا ہے افغان طالبان سے کہ بھائی ان کے خلاف فتویٰ دیجئے، ان کی جو بیکنگ جو آپ کر رہے ہیں سرپرستی ختم کریں، ان کو روکیے، اور پاکستان کے ساتھ سکون کے ساتھ رہیے، اور معمول کے تعلقات بحال کیجئے، آپ خوش اور ہم خوش اور ہمارا خدا خوش۔ لیکن وہ اس طرف آ نہیں رہے تو ان کو آنا پڑے گا۔ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم دوسری تجارتی منڈیاں تلاش کریں گے، اور بھارت کے ساتھ اپنی گفت و شنید جاری ہے۔ اب ترکمانستان ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، ایران ہے، وہاں سے کریں گے، وہاں کہاں جو ان کے بہت سارا سامان ہے، ان کے پھل ہیں، دوسری چیزیں، وہ تو پاکستان میں مانگ زیادہ ہے، وہاں تو اس طرح سے مانگی نہیں ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، وہ سارے لینڈ لاکڈ ہیں، ایران کے ذریعے ان کو سمندر تک رسائی مل سکتی ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ قریب ترین ہے، اور اس میں ان کے لیے انتہائی سہولت اور آسانی ہے۔ مگر جب تک پاکستان کے لیے یہ تشویشناک ہے، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جب سے یہ سرحد بند ہے $20 کروڑ کا اوورآل نقصان ہوا ہے۔ دیکھیے پاکستان کو بھی اس کا نقصان ہے، لیکن افغانستان کو اس کا نقصان ہے، بہت زیادہ نقصان ہے، اور دونوں ملکوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن جب تک آپ اس میں اپنے رویے میں تبدیلی نہیں کریں گے اور اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے، اور اس وقت تک حالات جو ہیں معمول کے مطابق بحال نہیں ہو سکتے۔ اب سنا تھا کہ ترکی کے وزیر خارجہ آنے والے ہیں، انٹیلیجنس چیف آنے والے ہیں، ابھی تک تو نہیں آئے وہ، مطلب بڑی ڈیولپمنٹ قرار دی جا رہی تھی کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور مذاکرات میں پیش رفت ہوگی۔ اب یہ افغان طالبان کو اپنا مفاد دیکھنا چاہیے، ان کا مفاد اور پاکستان کا مفاد دونوں کا اسی میں ہے۔ شامی صاحب، وجہ کیا ہے، کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ایک تو دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے آسٹریلیا نے بھی جو ہے وہ یہ اس بات کا عندیہ دیا کہ طالبان پر جو ہے وہ سفری پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں، لگانی چاہیے، جس طرح سے وہ اب ان کی تعلیم کے، خواتین کے مشکلات کیا ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ جو بھی ان کی مشکلات ہیں ان کو خود ان کو طے کرنا نا، ان میں صلاحیت کا فقدان ہے یا نیت میں مسئلہ ہے، جو کچھ بھی ہے ان کو خود طے کرنا ہے، اور اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے کہ وہ بار بار وہ کمٹ بھی کر رہے ہیں۔ دوحہ معاہدے میں بھی انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اپنی سرزمین کو روکیں گے، اور دہشت گردی جو ہے عام معصوم شہریوں پہ حملے کرنا، کیڈٹ کالج پہ حملہ کیا، دیکھیے کتنا کوہرام بچ جاتا، کتنے ہمارے نوجوان سر آج بھی 3 مختلف کاروائیاں ہوئی ہیں، اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل فتنہ الخوارج مارے جا رہے ہیں، 23 کے قریب جو ہیں وہ مارے گئے۔ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی صلاحیت میں اور اہلیت میں بہت اضافہ دیکھ رہا ہوں میں، اور اس سے ایک صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، وہ قابو کر رہے ہیں حالات کو، تو وہ تو کریں گے انشاءاللہ، جان لڑائیں گے، لیکن افغان حکومت اگر اس میں اس ایفرٹ میں شریک ہو جائے تو بہت آسانی پیدا ہو جائے۔ اس سے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پریشر بڑھے گا، جو ڈنمارک نے کہا ہے اور یو این کے ظاہر ہے پوری دنیا مان رہی ہے اس بات کو، ٹھیک ہے، کوئی پاکستان اکیلا نہیں کہہ رہا، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ وہاں سے بیٹھے ہوئے دہشت گرد جو ہیں وہاں حملے کر رہے ہیں پاکستان میں، اور یہاں جینا ہمیں حرام کر رکھا ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے۔